اب میں محفل کے مزید گرمانے کے لیے اور آپ کے سینوں کو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منور کرنے کے لیے میں دعوت نعت دیتا ہوں جناب ہمارے ملک پاکستان کے ایک عظیم ابھرتے ہوئے نعت خوان قاری معاذ کوثر صاحب ہمارے بھائی ہیں، بڑے دوست ہیں۔ میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے شوق اور ذوق کے ساتھ جو اللہ نے ان کو خاص ودیت فرمائی آواز، اس کے ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے سینوں کو منور فرمائیں۔ اللہ والے لوکانوں بلاندے رواں گے، اللہ والے لوکانوں بلاندے رواں گے، توحید سناندے رواں گے۔ جو توحیدی ہے اور توحید سنانا چاہتا ہے، محبت سے التماس کرتا ہوں سبحان اللہ کی صدا بلند کرنی ہے۔ اللہ والے لوکانوں بلاندے رواں گے، توحید سناندے رواں گے، توحید سناندے رواں گے۔ اللہ والے لوکانوں بلاندے رواں گے، توحید سناندے رواں گے، توحید سناندے رواں گے۔ اللہ کلا مشکل آسان کرے داغا، مہربانی اللہ مہربان کرے دا۔ اللہ کلا مشکل آسان کرے داغا، مہربانی اللہ مہربان کرے داغا، مہربانی اللہ مہربان کرے داغا، مہربانی اللہ مہربان کرے داغا۔ پیغام سارے جگ نو، پیغام سارے جگ نو سناندے رواں گے، اللہ والے لوکانوں بلاندے رواں گے، اللہ والے لوکانوں بلاندے رواں گے، توحید سناندے رواں گے، توحید سناندے رواں گے۔ اللہ والے لوکانوں بلاندے رواں گے، توحید سناندے رواں گے۔ امت نو حضور دسیاں گا، اللہ نے جو دسیاں ضرور دسیاں، اللہ نے جو دسیاں ضرور دسیاں۔ دو عیدہ امت نو حضور دسیاں، اللہ نے جو دسیاں، اللہ نے جو دسیاں ضرور دسیاں گا، اللہ نے جو دسیاں ضرور دسیاں۔ منائیاں جیویں آقا نے، منائیاں جیویں آقا نے مناندے رواں گے، اللہ والے لوکانوں بلاندے رواں گے، اللہ والے لوکانوں بلاندے رواں گے، توحید سناندے رواں گے۔ محفل قرآن سجی ہے اور محفل حسن قرات کا پروگرام ہے، تو میرا دل چاہتا ہے کہ عظمت قرآن کے حوالے سے اور قاری قرآن کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں۔ اور قرآن کی محفل ہے اور حضرت قاری صاحب کا حکم ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھنا ہے، تو مسلسل سفر کے اندر رات برے والا پروگرام پہ حاضری ہوئی، فجر کے وقت پہنچا ہوں، صبح کلاس پڑھائی ہے اور ابھی یہاں سے پڑھ کر خانیوال شہر کے لیے روانگی ہے، اور پھر کل پھر منڈی بہاؤالدین جانا ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ علماء کے سفر قبول فرمائے۔ سفروں کے اندر ہی ہماری نیندیں اور تھکاوٹیں پوری ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری تھکاوٹوں کو بھی پورا فرمائے اور ہماری نیندیں بھی پوری فرمائے۔ ایک دفعہ ذرا کھلکھلا کے کہیں سبحان اللہ۔ میں اب قاری قرآن اور حافظ قرآن کی شان سنانے لگا ہوں، اس میں بخیلی اور کنجوسی نہیں کرنی، ذرا محبت سے اپنی بیداری کا ثبوت دینا ہے۔ شاعر کہتا ہے، جیڑی حافظ قرآن نو ملنی دستار دیا کیا باتاں نے، جیڑی حافظ قرآن نو ملنی دستار
غم خار دیا کیا باتاں نے جو محنت دے غم دور کرے غم خار دیا کیا باتاں نے جدو حافظ گھر وچوں چلدا ہے حدیث مصطفیٰ کا ترجمہ جدو حافظ گھر وچوں چلدا ہے رب اپنے فرشتے گھلدا ہے رب اپنے فرشتے گھلدا ہے رب دتی شان جو حافظ نو اس شان دیا کیا باتاں نے جیڑی حافظ قرآن نو ملنی اس شان دیا کیا باتاں نے والدین نو تاج پہنانا انہوں ہیرے نال سجانا ماں باپ نو تاج پہنانا انہوں ہیرے نال سجانا ہیرے موتیاں نال سجانا انی چمک اس دی ہونی چمکار دیا کیا باتاں نے جیڑی حافظ قرآن نو ملنی دستار دیا کیا باتاں نے آخری جملہ اور انتہائی توجہ طلب جملہ پیش کر رہا ہوں جو چپ رہے گا مجھے بڑا افسوس رہے گا محبت سے کھلکھلا کے سبحان اللہ کی صدا بلند کرنی ہے شاعر بڑے ہی خوبصورت انداز میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ جب حافظ قرآن اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا حدیث کا ترجمہ آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کہیں گے شاعر حافظ قرآن کو کیا کہیں گے نقشہ کہتا ہے شاعر اللہ اکبر والدین نو تاج پہنانا انہوں ہیرے نال سجانا ہیرے موتیاں نال سجانا انی چمک اس دی ہونی چمکار دیا کیا باتاں نے جیڑی حافظ قرآن نو ملنی اس شان دیا کیا باتاں نے جیڑی حافظ قرآن نو ملنی دستار دیا کیا باتاں نے جو محنت دے غم دور کرے غم خار دیا کیا باتاں نے رب کہنا قرآن پڑھتا جا رب کہنا قرآن پڑھتا جا نالے جنت سیڑھیاں چڑھتا جا رب کہنا قرآن پڑھتا جا نالے جنت منزلہ چڑھتا جا نالے جنت سیڑھیاں چڑھتا جا جتھے آخری سین قرآن دیے اس مقام دیا کیا باتاں نے جیڑی حافظ قرآن نو ملنی دستار دیا کیا باتاں نے جو محنت دے غم دور کرے غم خار دیا کیا باتاں نے
माशाल्लाह जी माशाल्लाह, अल्लाह आपको बरकतों से नवाजे, माशाल्लाह अल्लाह आपके सोज़ो साज में मज़ीद बरकतें नसीब फरमाए।